ادریس علیہ السلام ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے. حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جو، بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی. فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں. آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی. آپ اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے دوزخ تو دکھا. وہ بھی دکھا دی. فرمایا جنت تو دکھا. جنت بھی دکھائی. تو کہنے لگا واپس چلیں. فرمانے لگے اب تو نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا. میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے. اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ. فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے. میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے، تابعی بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت تو چاٹ ہو گئی. کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈر آتا. آپ فرماتے میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے، صوفی کاہل نہیں ہوتے. فرماتے میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا. حد ہو گئی. اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں. یہ پکی بات ہے، پکی بات. جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے. جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں. یہ مزاج ہے دین کا. آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا، حالات خراب ہونے لگے، آزمائش سخت ہونے لگی، کاروبار بند ہو گیا، کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا. میری بیوی ناراض رہنے لگی. ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا، پھر جلال میں آ گئی. اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں. میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا. آپ فرماتے نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں، آج اللہ کی مزدوری نہ کریں. آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا، وضو کیا وہیں فرات، اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دیا. زور سے اثر تک نفل پڑھے، زور سے. چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا. اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھیں، عبادت کا حال دیکھیں. فرماتے میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے، زور سے اثر تک نفل پڑے گرم ریت پہ. اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی. گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی، ہم سائے بھی سنیں گے. تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی، جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا. آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا، اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے. پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے. یہ شور ہوتے رہتے. کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا. آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی، بچے بیٹھے رہتے تھے، منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے. گھر میں فاقہ ہوتا. آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں، کوئی شے نظر نہ آئی. وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا، اندر چلا گیا. بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی لے کے آئی. ہاتھ دھو گئی، روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے، کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی، سلاد بھی لائی، دودھ بھی لائی، اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی، سارا آ گیا. میں نے گھور کے دیکھا، میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے ہیں.
میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے، تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، دھتکارا گیا، ستایا گیا، مولا میں تو تیرے دروازے پہ آج آیا ہوں، پوری دیہڑی بھی نہیں لگائی، زور سے سر ڈیوٹی کی ہے، اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا اجر ملتا ہے، خدایا تو اتنا نوازتا ہے۔ فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا، کام بھی کروں گا، لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا، مالک تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ قبروں میں چلے گئے، مسجد نہیں آئے، قبروں میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے کا ٹائم آیا، لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی، نمازیں پڑھ دی گئی۔ کہیں لے جاؤ، شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے، لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے، مسجد جانے کو تیار ہے۔ اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندیق تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بالکل بے دین ہے، بلکہ بد دین ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے۔ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی، دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رضوان اس فرشتے کا نام ہے۔ تو حضرت ادریس کا یرانہ تھا، وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے، مجھے کبھی کرائی نہیں۔ کہا آپ بھی کر لیں۔ تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا، جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے، فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس، فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا، تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا۔ فرمایا سیر ہی ہے یہ، اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے، وہ سیر ہی کریں گے، سفر تو تھکا دیتا ہے بندے کو، یہ سیر ہی ہے۔ اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا یرانہ بھی میں نے لگوایا تھا، اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی، اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا، اور یہ جو میں نے کہا نا اڑ جا، یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے، اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے، وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے، حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے ارض جنت، پر زمین کس کی ہے؟ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین، اس پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔
قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے۔ ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شنیل کا غلاف اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں، تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں، اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے، بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں، یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھیں نا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں بات ختم ہو گئی، تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کو روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کو عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔
فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا. جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک. اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا. جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا. فرماتے رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے. بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے اس کے 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے. اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے. یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں. یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب. اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے. پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے. یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں. قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا. اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی. جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی. اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا. جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے. کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے. فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو. عادت اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں. قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا. اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے.
اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے، سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لے۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا، خدا کے بندو مولانا کون ہوتے ہیں؟ مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے۔ فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اس سے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا۔ بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا۔ ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے، حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی۔ مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن۔ میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں، اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں
کہ سن گن کے لیے خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ اب وہاں کی خبریں بتا سکتے، یعنی کو بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی باندھ ہے، تب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا۔ تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں، یعنی بڑی بڑی